السلام علیکم LLB2 اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو LLB2۔ آج ہمارا پہلی کلاس ہے اسلامک جورسپروڈنس کی، اور ہمارا ٹاپک ہے قرآن ایز اے پرائمری سورس آف لا۔ انٹروڈکشن میں قرآن کریم کا آپ مختصر تعارف کروائیں گے کہ قرآن از دا پرائمری سورس آف لا، فرسٹ اینڈ فار موسٹ امپارٹنٹ سورس آف لا۔ اگر ہمیں کسی لا کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ قرآن میں دیکھیں گے۔ اگر قرآن سے ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے تو پھر ہم نیکسٹ ون جو ہے اس پہ موو کریں گے، اور وہ ہے سنا۔ میننگ آف قرآن، قرآن کے میننگ کیا ہے جی؟ یہ عربک ورڈ قرآ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے to read. The most read book of the world is the Quran Kareem. اس کا میننگ ہی to read ہے۔ جنرل ڈیفینیشن کیا ہے؟ Holy Quran is a book of Allah which is revealed to Holy Prophet through authentic way۔ قرآن کی جنرل ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ پاک کتاب ہے، اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ڈیفینیشن کرنی ہے البزدوی کی، سیم ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایسی بک ہے جو بغیر ڈاؤٹ کے ہے، جس کے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کس ذریعے سے؟ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک بغیر شک و شبے کی کتاب ہے، ریویلیشن آف دا ہولی پروفٹ، ہولی قرآن۔ اس میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی کتاب؟ جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ پہلی وحی نازل ہوئی، جس میں سورہ الگ کی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ ریڈ اینڈ اٹ از thy Lord the most bounteous who teaches by the pen teacheth man which he knew not۔ Attributes of the Holy Quran، 55 الٹرنیٹیو نیمز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے الکتاب، الفرقان، النور اور ہولی قرآن۔ قرآن ایز اے سورس آف لا، قرآن از دا پرائمری سورس آف لا۔ اگر ہمیں کوئی قانون اسلامک لا جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے اس کو سرچ کرنا ہے، تو سب سے جو پہلا طریقہ کار ہے، جو سب سے پہلی سرچ ہے، وہ ہماری کہاں پہ جائے گی؟ وہ ہماری جائے گی قرآن میں۔ اگر قرآن سے کسی کا مسئلے کا حل نہیں ملتا ہمیں، تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے؟ سیکنڈ سورس آف لا، جو کہ سنا ہے، which is practical demonstration of the Holy Quran by پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈویژن آف ورسز، 30 پاراز ہیں، 114 چیپٹرز ہیں، اور 6666 تقریباً ورسز ہیں۔ فرسٹ پورشن کیا ہے؟ اس میں ریلیجن اور بلیف کے متعلق، ریلیجن، ڈیوٹیز اینڈ بلیف کے متعلق بتایا گیا ہے قرآن پاک۔ سیکنڈ پورشن میں قرآنک ایتھکس کے متعلق بتایا گیا ہوا ہے، اور تھرڈ پورشن میں معاملات کے متعلق، انڈیویجولز کی اور لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپ کے متعلق بتایا گیا ہوا ہے۔ الحاکم ان دا ہولی قرآن، احکام ان دا ہولی قرآن، کس قسم کے حکم جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں۔ ان کے ڈویژن ہیں حکم تکلفی اور حکم وادی۔ حکم تکلفی، دا aim آف حکم تکلفی is to create an obligation for the commission or an omission of an act۔ اس میں کسی بھی کام کو کرنے سے روکا گیا ہے یا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم وادی، either form a subject that certain thing is cause of condition or for obstacle to a hukum, or to explain the relationship that exists between two rules, or to provide the
کرائٹیرین فار ججنگ ویدر این ایکٹ پرفارم از ویلڈ اور ناٹ، کسی ایکٹ کے جو ویلڈ اور ان ویلڈ ہونے کا جو تصور ہے وہ اس قسم کے احکامات میں ہمیں ملتا ہے. کیٹیگری آف لاز ریویلڈ، اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز لا کے ریویلڈ ہوئی ہیں. پہلی ہے ایبروگیٹڈ ورسز، ایسی ورسز جن کو ختم کر دیا گیا، جو ورسز وچ اپیل اور ایبروگیٹ آبجیکشنل کسٹمز لائک، ایسی ورسز جن میں سود وغیرہ کا خاتمے کا اعلان ہوا، ان کو ہم ایبروگیٹڈ ورسز کہتے ہیں، جنہوں نے کچھ کسٹمز کو، کچھ ٹراڈیشنز کو، کچھ چیزوں کو جو ہے اس کو کینسل کیا، رپیل کیا. ورسز افیکٹنگ سوشل ریفارمز، لیگل سٹیٹس آف وومن، عورتوں کا جو لیگل سٹیٹس ہے جس میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا، یہ وہ سوشل ریفارمز والی جو ہیں وہ آیات ہیں قرآن کریم میں. ورسز پرووائڈنگ رائٹس، جس میں مختلف رائٹس جو ہیں اس کو بیان کیا گیا، ایکویلٹی آف سٹیزن کہہ لیں، فریڈم آف اسپیچ کہہ لیں، اس طرح کے جتنے بھی رائٹس تھے، فریڈم فرام سلیوری کہہ لیں، پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر کہہ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کے رائٹس اس طرح کی ورسز میں پرووائڈ کی. پینل ورسز وہ ورسز ہیں جس میں مختلف جرائم کی سزائیں بتا دی گئی، جیسے چوری کی سزا ہاتھ کٹانا، ہاتھ کاٹنا وغیرہ وغیرہ. آگے لیگل ورسز، یہ مدنی صورتیں ہیں، زیادہ تر جو لا ریلیٹڈ صورتیں ہیں، زیادہ تر وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی ہیں. نیچر آف لاز لیز ڈاؤن، قرآن کریم میں زندگی کے ہر معاملے کے متعلق قوانین جو ہیں وہ بتا دیے گئے. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. پاکستان میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن آف قرآن پاک ان دا کنسٹیٹیوشنل ہسٹری اور ان پاکستان، آرٹیکل 31، آرٹیکل 227، جس میں بالکل کلیئر یہ دونوں آرٹیکل، اسلامک وے آف لائف آرٹیکل 31، کہ ایسا اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ اٹس سٹیزنز انوائرمنٹ وچ از کمفرٹیبل ٹو پریکٹس دا ریلیجن آف اسلام. ایسے آپ نے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایسی ایٹماسفیئر کریٹ کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اسلامک وے کے مطابق زندگی گزارنا بالکل آسان لگے. 227 آرٹیکل میں بالکل کلیئر بات ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قانون قرآن و سنت کے منافی ہو. یہ پوزیشن ہے. اٹ از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ سورس آف اسلامک لا. کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف قرآن، کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون ملک میں نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، جو اس سے متصادم ہو. کنکلوژن میں ہم بتا دیں گے اٹ از اے پرائمری سورس آف لا. ہم کسی بھی لا کی یہاں پہ سرچ کریں گے، اگر ہمیں وہاں سے مین انٹینشن نہیں ملتی ہے تو پھر ہم کہاں پہ موو کریں گے؟ سنا کی طرف موو کریں گے، بیکاز سنا از دا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن آف دا ہولی قرآن. تو اگر اس سے بھی نہیں ملتا تو پھر ہم آگے جائیں گے اجماع کی طرف، حدیث کی طرف، اور دوسرے جو سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں، ان کی طرف جائیں گے. اس طرح کر کے ہم نے اس کویسچن کو کنکلوڈ کر دینا ہے.